ویو 360 میں پاکستان میں سیاسی بے یقینی اور اس کی معیشت پر اثرات، کیا نئے سال میں صورتحال میں بہتری کی امید ہے؟ امریکی ریاست نیو جرسی کے گورنر مسلم کمیونٹی سے یکجہتی کا اظہار کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ We will not stand for anti-Muslim behavior. اور پاکستان میں اس سال چلغوزے مہنگے کیوں اور کمرشل سطح پر پنیر کی تیاری کی تربیت کیسے دی جا رہی ہے؟ ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ریسٹورنٹس اینڈ کیفیز ڈیولپ ہو چکے ہیں اور چیز ان کی بیسک کمپوننٹ بنتا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ پاکستان میں سن 2022 سیاسی لحاظ سے بے یقینی اور بھرپور ہلچل کا سال رہا۔ اس سال کے دوران پاکستان کی سیاست میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ علی فرقان اپنی رپورٹ میں پاکستانی سیاست کے اس ہنگامہ خیز سال کے اہم واقعات پر نظر ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رواں سال کے آغاز میں ملک میں سیاسی ہلچل میں اس وقت تیزی آئی جب حزب اختلاف نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا۔ اس تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں پاکستان میں ایک اور منتخب حکومت کا مقررہ میعاد سے پہلے خاتمہ ہوا اور عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے گئے۔ سن 2018 میں بننے والی پارلیمان میں بھی جو موجودہ پارلیمان ہے کوئی 10 سے زائد سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لہٰذا پاکستان کی جمہوریت کو ایک باہم ڈائیلاگ کی ضرورت تھی جس میں سیاسی قیادت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الائنسز بنا کے اتحاد بنا کے انہیں آگے بڑھنا تھا۔ تو ہمیں ایک مثبت بھی نظر آیا کہ حکمران جماعت کے ساتھ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اپنا تعلق ناتا اس بنیاد پہ توڑا کہ وہاں پہ کوئی ڈائیلاگ اور ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے نیا اتحاد بنایا جس کے نتیجے میں عدم اعتماد ہوئی۔ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک عمل ہے، آپ لا سکتے ہیں نو کانفیڈنس موشن، یہ ایک جمہوری عمل ہے اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن پہلے بھی پاکستان کے اندر آئے ہیں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، یہ پہلی دفعہ کامیاب ہوا نو کانفیڈنس موشن۔ اس کے اندر ایک منتخب وزیر اعظم جو ہیں ان کو راستہ نکالا گیا۔ ایک طرف سے دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یا عدالتیں گھر بھیج دیتی ہیں وزراء اعظم کو، یا ایمرجنسی لگ جاتی ہے اور ویسے ہی ان کو گھر جانا پڑتا ہے۔ تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا تھا یا برا تھا؟ میرا خیال ہے یہ سوال غلط ہے، اس لیے چونکہ آپ کو اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر جو فوجی قیادت ہے وہ مداخلت کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ اب وہ اگر کرے گی تو آپ نو کانفیڈنس موشن ہو یا نہ ہو تو پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائے گی، اور اب اس کی اشد ضرورت ہے کہ جو فوجی مداخلت ہے نہ ہی وہ پس پردہ ہو اور نہ ہی وہ بظاہر جس طرح وہ کرتے تھے ماضی میں اس طریقے سے ہو۔ مرکز میں حکومت کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ایوان میں نہ ہونے سے پارلیمان عملی طور پر زیادہ فعال نہ رہی، تاہم ان کے استعفوں کی منظوری کا عمل طوالت اختیار کیے رہا۔ پارلیمان یقیناً اپنی ایک حیثیت کھو بیٹھے گی اگر پاکستان تحریک انصاف واپس نہیں آتی تو اس کے پاس ہاؤس میں پورے ہاؤس میں 2/3 اکثریت کوئی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس کی ضرورت صرف آئینی ترامیم کے لیے، جو عام قوانین ہیں اس کے لیے سٹنگ اینڈ ووٹنگ کی میجورٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کئی قوانین بنائے بھی گئے ہیں۔ اصولاً آنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، لیکن آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کا دستور کہتا ہے کہ کورم اتنے فیصد لوگ موجود ہوں گے، آدھی ادھوری پارلیمان نہیں کہہ سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کبھی اپنی اپوزیشن کی سیٹیں نہیں چھوڑنی چاہیے تھیں۔ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ میدان کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاتا، مگر انہوں نے خود ہی اپنا میدان جو ہے وہ چھوڑ دیا، کھلاڑی خود ہی وہاں سے نکل آیا۔ تو ان کو گیم میں حصہ لینا چاہیے،
سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور اگر آج وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تو پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی آواز ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی. اگر وہ پارلیمنٹ سے نکل گئے ہیں اور 2 صوبوں کے اندر ہیں، اور وہ 2 صوبوں سے بھی نکلنے کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ایریلیونٹ ہو جائیں گے. اگر وہ جمہوریت میں یقین کرتے ہیں اور پارلیمانی جمہوریت میں یقین کرتے ہیں اور اس پہ یقین کرتے ہیں کہ سیاسی طور پہ معاملات پاکستان کے اندر بڑھنے چاہیے، نہ کہ غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان چلا جانا چاہیے، تو پھر ان کو ان انسٹیٹیوشنز کو بھی عزت دینی ہوگی جس سے سیاستدان اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ لیتا ہے، اور وہ سب سے بڑی جو وہ انسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمان ہے. اس سال کے آغاز سے شروع ہونے والی سیاسی بے یقینی نے ملکی معیشت کی صورتحال کو بھی بری طرح متاثر کیا. پچھلے ایک سال ہو گیا یہ جو مسئلہ چلا رہا ہے وہ سیاسی جو استحکام کا نہ ہونا. ان ملکوں میں جہاں پہ اقتصادی صورتحال اچھی بھی ہو لیکن سیاسی طور پہ غیر مستحکم ہو تو وہاں پہ اقتصادی صورتحال اچھی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں اقتصادی صورتحال بھی بری ہے اور سیاسی صورتحال اس سے بھی زیادہ بری ہے، تو ہم ادھر پھنس گئے. فوری طور پہ اس کا کوئی حل نہیں نظر آتا. عدم استحکام اور معاشی بے یقینی ختم کیے بغیر اگلے سال میں پاکستانی عوام کی زندگیوں میں آسانی کے لیے کسی مربوط منصوبہ سازی کی امید رکھنا مشکل ہوگا، جبکہ سال کے آخری چند مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ سال 2023 کے لیے نئے خطرات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے. علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. VOA نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی سمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات ابھی تقریباً 2 سال دور ہیں، لیکن صدارتی دوڑ کے ایک ممکنہ امیدوار سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2020 کے امریکی انتخابات کے نتائج میں رد و بدل کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں امریکی ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی کی جانب سے مجرمانہ تحقیقات کا سامنا ہے. امریکہ کے اٹارنی جنرل میریک گارلینڈ اگلے اقدامات پر غور کر رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی کوشش ہے کہ کیسے ایسا تاثر پیدا ہونے سے روکا جائے کہ 2024 کے انتخابات کے ممکنہ امیدوار کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ کی پیسی بداکسوارا کی رپورٹ دیکھیے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے امریکی ایوان نمائندگان کی عمارت پر حملے کے 2 سال مکمل ہونے سے محض 2 ہفتے قبل امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں کی ایک کمیٹی سفارش کر رہی ہے کہ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کو منسوخ کرنے کی کوشش میں اپنے مبینہ کردار پر متعدد مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے سابق امریکی صدر کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، جنہیں صدر بائیڈن نے جیت لیا تھا. ہم بہت زیادہ محتاط رہیں گے کہ اس عمل کو سیاست کا حصہ نہ بنایا جائے. یہ انتظامیہ اور محکمہ انصاف کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت یا کسی بھی قسم کی مداخلت کے بغیر جرائم کی تحقیقات آزادانہ کرتے ہیں. اسی دوران امریکی اٹارنی جنرل میریک گارلینڈ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 2 سال قبل ایوان نمائندگان کی عمارت پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی کی سفارش پر عمل کیا جائے یا نہیں. بہترین کام جو صدر بائیڈن کر سکتے ہیں وہ وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ ہاؤس کمیٹی نے واقعی ایک جاندار کیس بنایا ہے. میرے خیال میں یہ بالکل صاف ہے. میں ان کے نتائج سے متفق ہوں. جمہوریت کا دفاع کرنا ہے اور اسے مضبوط کرنا ہے، اور اب یہ محکمہ انصاف پر ہے اور اس کے بعد وہ راستے سے ہٹ جائیں. امریکی نظام میں اٹارنی جنرل کا تقرر ملک کا صدر سینٹ کی توثیق سے کرتا ہے. سن 1970 کی دہائی کے واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد جب صدر رچرڈ نکسن نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اعلیٰ قانونی افسر کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، بعض ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس سے امریکی محکمہ انصاف کو خاصی آزادی ملی. امریکہ کے 1978 کے قانون ایتھکس ان گورنمنٹ ایکٹ کے تحت امریکی محکمہ انصاف کو کسی صدارتی دباؤ کے بغیر بدعنوانی کی تحقیقات کی اجازت دی گئی ہے.
امریکہ کے موجودہ اٹارنی جنرل نے اسی قانون کے تحت سابق امریکی صدر کے خلاف تحقیقات کے لیے جیک اسمتھ کو خصوصی کونسل مقرر کیا۔ ایسی تعیناتی حساس معاملات پر آزادی اور احتساب کے لیے محکمہ انصاف کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ اسے بدنیتی پر مبنی کارروائی قرار دیتے ہیں۔ پچھلے برسوں میں نے لاکھوں صفحات پر مبنی دستاویزات، ٹیکس ریٹرنز اور بہت کچھ فراہم کیا ہے اور انہیں کچھ نہیں ملا، جس کا مطلب ہے کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ میں اپنے ملک کے سب سے زیادہ ایماندار اور معصوم لوگوں میں سے ایک ہوں۔ امریکہ میں کبھی کسی سابق امریکی صدر پر مجرمانہ طرز عمل کا الزام نہیں لگایا گیا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے امریکہ میں سیاسی تقسیم بڑھ جائے گی، لیکن کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسا ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ امکان ضرور پیدا ہوگا کہ محکمہ انصاف صحیح معنوں میں آزاد ہو جائے اور ایک ایسے سابق صدر کے خلاف محتاط انداز میں مقدمہ چلائے جو کئی اہم معاملات پر قانون کی خلاف ورزی میں ملوث رہا، جس سے قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو تحفظ ملے گا۔ یہی وہ کوشش ہے جو محکمہ انصاف کر رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان پر حملے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ سابق صدر ٹرمپ پر بغاوت میں مدد دینے، کار سرکار میں مداخلت کرنے، امریکہ سے فراڈ کرنے اور جھوٹے بیانات دینے کی سازش کرنے کی فرد جرم عائد کی جائے۔ پیٹسی وداکوسوارا کی رپورٹ کے ساتھ تابندہ نعیم، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کو مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا میلٹنگ پاٹ کہا جاتا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں کے دوران بعض کمیونٹیز کی جانب سے نسلی یا مذہبی بنیاد پر تعصب کا نشانہ بنانے کے الزامات سامنے آئے ہیں، اور ان کے جواب میں حکام کی جانب سے ایسے اقدامات بھی کیے گئے جن سے ہراسانی یا تعصب کی شکایت کرنے والوں کی تشفی ہو سکے۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں حال ہی میں مقامی مسلم کمیونٹی کی جانب سے سامنے آنے والی ایسی شکایت پر ریاست کے گورنر فل مرفی سمیت مختلف مذاہب کے نمائندہ رہنماؤں نے ان سے یکجہتی کا اظہار کیا، جبکہ ہراسانی کے الزام کی تشویش جاری ہے۔ نیو جرسی سے ندا سمیر کی رپورٹ۔ We will not stand for anti-Muslim behavior. We will not stand for any intimidation. ہم مسلم مخالف رویے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم آپ کی عبادت کرنے کے حق کے خلاف کسی دھمکی کی حمایت نہیں کریں گے، خواہ وہ لا انفورسمنٹ کا استعمال ہو یا میرے آفس کا استعمال یا پھر سوشل میڈیا کا یا پھر جہاں میں کھڑے ہو کر مخاطب ہوں۔ میں یہ دو ٹوک الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ کچھ بھی ہو، ہم اپنی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے امریکی ریاست نیو جرسی کے گورنر فل مرفی، جو اپنی ریاست کو یہ پیغام دینے ایک مسجد آئے ہیں کہ وہ مسلمان کمیونٹی کے دفاع کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اس ملاقات اور اس بیان کا پس منظر کیا ہے؟ امریکی ریاست نیو جرسی میں مسلمانوں کی بڑی تعداد بستی ہے، گو کہ دیگر ریاستوں کی طرح گزشتہ سالوں میں یہاں بھی اسلاموفوبیا کے غیر منظم واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے، مگر ریاست میں چھوٹی بڑی 125 سے زائد مساجد اور 30 سے زائد اسلامک اسکولز کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ مجموعی طور پر یہاں مسلمان بلا خوف آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ یہی نہیں، ریاست کے سیاسی نقشے پر اب مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں متحرک نظر آتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں پیش آنے والے ایک واقعے نے ریاستی مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ سینٹرل نیو جرسی کی ایک مسجد میں ایک اجتماع جاری تھا جب باہر ایک بل بورڈ ٹرک مسجد کی پارکنگ کے پھیرے لگاتے دیکھا گیا۔ اس ٹرک پر نومبر 26، 2008 کو ہونے والے ممبئی حملوں کے مناظر نمایاں تھے اور اسلام کے پرامن مذہب ہونے پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ یہی ٹرک بعد میں 3 اور مساجد کے باہر بھی دیکھا گیا۔ وہی ٹرک جو دوسری مساجد سے گزرا ہماری مسجد کے دروازے پر 45 منٹ کھڑا رہا، جس پر 26 نومبر 2008 کے حملوں کے پرتشدد مناظر تھے۔ اس طرح ان حملوں کو گویا مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان کمیونٹی کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک دہائی قبل ہوئے ان افسوسناک حملوں کی مذمت اسی وقت کر چکے ہیں، اور یہ کہ ان حملوں کا اسلام اور ان مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں جو اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ میرے شوہر اور بیٹا دن میں 4 سے 5 بار مسجد جاتے ہیں۔ ان کے مسجد جانے پر اس ٹرک کا آنا مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ یہی ہم لوگ یہ پریشان تھے کہ یہ میسیجز کس نے دیے ہیں، کس وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں اور اس کا ہم سے کیا تعلق۔ تو تھوڑا سا کمیونٹی پریشان تھی، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم لوگ یہ چیز پہلے بھی کچھ مہینے پہلے بھی یہ چیز کو ہم جھیل چکے ہیں، تو ہمیں پتہ تھا کہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اب سے 4 ماہ پہلے بھی انڈیا ڈے پریڈ میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کی تصویر کے ساتھ ایک بلڈوزر موجود تھا جس پر مسلمان کمیونٹی نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ بعد میں پریڈ کی انتظامیہ نے بلڈوزر کی موجودگی پر معافی مانگ لی تھی۔
मुसलमान कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना है कि अमेरिका में ऐसा होना एक ऐसी मुहिम का पहला कदम है जो कि इंतहा और बरतरी पसंद अनासर की जानिब से दुनिया के एक दूसरे कोने में गुज़िश्ता 10 साल से देखी जा रही है, जिसमें पहले मुसलमानों के इज्तिमात को और फिर उनके कारोबार और घरों को निशाना बनाया गया। हालिया वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद रियासत की हुकूमत ने 2 टोक अल्फाज में इसकी मजम्मत की, जिसके बाद गवर्नर मर्फी खुद मुसलमान कम्युनिटी से मुलाकात करने मस्जिद पहुँचे। इस वाक़े की ताहाल किसी भी फर्द या तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और सिक्योरिटी इदारे इसकी तहकीकात कर रहे हैं। रियासत की मुसलमान कम्युनिटी ने इस तशवीश के माहौल में सरासीमा होने के बजाय रवाबत बढ़ाने पर जोर दिया है। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। सर्दी के मौसम में कौन है जो हीटर के पास बैठकर मूंगफली और चलगोज़े नहीं खाना चाहता? मगर क्या पाकिस्तान का आम आदमी चलगोज़े ख़रीद सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। चलगोज़े इतने महंगे हैं कि आम आदमी सर्दी की इस सौगात से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में हर साल 3.5 अरब रुपए का चलगोज़ा काश्त होता है। इस साल बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में चलगोज़े के जंगलात में लगने वाली आग से पैदावार में कमी आई है और कीमतों में ज़्यादती। बलूचिस्तान में चलगोज़े की पैदावार के बारे में देखिए मुर्तज़ा ज़हरी की रिपोर्ट। चलगोज़ा कहने को एक खुश्क मेवा है, मगर पाकिस्तान में इसकी कीमत सोने के भाव है। इस मेवे के जंगलात अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ज़िला शेरानी के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान में पाए जाते हैं। ज़िला शेरानी में चलगोज़े के जंगलात से हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से सालाना 3.5 अरब रुपए का चलगोज़ा हासिल होता है। ये जो जंगल है चलगोज़ा फॉरेस्ट है, जिसको हम सारी दुनिया में ये 1,32,000, ये पाकिस्तान में 1,32,000 हेक्टेयर पर ये है, और ये सिर्फ एडजस्टेंट अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में ये नहीं है। ये लोकल लोगों के जो रोज़गार है, ज़र माश, उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। किस तरह वो अदा कर रहा है कि एक एक दरख्त जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें से तकरीबन 7 से 8 किलोग्राम जिसका बीज निकलता है, जिसको हम चलगोज़ा कहते हैं। मई में शिरानी में कोहे सुलेमान पर इन जंगलात में आग लगने से चलगोज़े के सैकड़ों दरख्त जल कर खाकस्तर हो गए और मकामी काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। एक शख्स को 15 से 20 और 50 लाख का नुकसान पहुंचा है। ये लोग चलगोज़ा लाते हैं और हम यहाँ उनसे ख़रीदते हैं और हम उनको पैसे देते हैं, मगर इस बार उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान के शहर जोब के वस्त में चलगोज़े की आलमी मंडी है। जंगल से इस मेवे को यहाँ इस मंडी में लाया जाता है, जहाँ चलगोज़े को भुना जाता है और इसकी खरीदो फरोख्त होती है। वो खुद उधर कटाई करते गांव वाले, उधर साफ करते थे, फिर इधर साफ चलगोज़ा ले आते हैं, फिर हम यहाँ उसे लेते हैं, फिर हम दूसरे शहरों को बेचते हैं, जैसे लाहौर, बड़ा मंडी है, पिंडी, पेशावर, इसको बेचते हैं और यहाँ पर पकाते भी हैं। कोयटा में खुश्क मेवाजात की मंडी में इस साल चलगोज़ा कम ही नज़र आता है, जिसकी वजह रवा साल जंगल में आग लगने से पैदावार में कमी और इसकी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी है। जा रहा है चाइना इस जलगोज़े को जो है ना बहुत पसंद भी करते हैं और वो जो है ना इसको इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं, और उधर जो है ना महंगा भी बहुत है। यहाँ से सारा टोटल अफगानिस्तान का माल वहाँ जाता है। मकामी दुकानदारों के मुताबिक साल 1996 में चलगोज़ा मुल्क में 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होता था, मगर अब इसकी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट से इसकी कीमत 6 से 7 हज़ार रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। यही वजह है कि अब चलगोज़े के मकामी ख़रीदार कम हो रहे हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। चलगोज़ों से चलते हैं पनीर की जानिब। पनीर पाकिस्तानी खुराक का उस तरह हिस्सा नहीं जैसे मशरक़ वस्ता और दुनिया के कुछ दूसरों ममालिक में है।
آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستان میں ہینڈ کرافٹڈ آرٹیفیشل چیز متعارف کرانے والے عمران صالح سے، جنہوں نے اپنے گھر کے کچن سے پاکستان میں پنیر کی تیاری کی صنعت میں قدم رکھا اور اب وہ دوسروں کو کمرشل سطح پر پنیر بنانا سکھا رہے ہیں۔ تفصیلات سمن خان کے اس رپورٹ میں۔ یاحیہ کامران ایک ڈیری فارمر ہیں جن کے فارم کی 300 سے زائد گائیں اور بھینسوں کا دودھ لاہور کے گرد و نواح میں روزانہ کی بنیاد پر فروخت کیا جاتا ہے، لیکن ان دنوں وہ پنیر بنانے کی تربیتی کلاسز لے رہے ہیں۔ را مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے، دودھ جس سے ہر چیز بنتی ہے، دہی، مکھن، پنیری، سارا کچھ۔ اب زمانہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن ان بزنس از دا نیڈ آف دی آور، تو اس کی ایکسپلوریشن کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ ان مائی بزنس آپریشن کو دیکھنے میں آیا ہوں۔ پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ 6 کروڑ ٹن دودھ کی سالانہ پیداوار میں سے صرف 3% ہی گھی، مکھن اور دیگر اشیاء بنانے میں استعمال ہو پاتا ہے؟ پاکستان میں ہاتھ سے تیار کیے ہوئے پنیر کی بنیاد رکھنے والے عمران صالح سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چیز کی صنعت فروغ پانے کے امکانات روشن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چھوٹی سطح پر کاروبار شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو چیز کی مختلف اقسام بنانے کی تربیت دے رہے ہیں تاکہ دودھ کے کمرشل استعمال کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو۔ ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ریسٹورنٹس اینڈ کیفیز ڈیولپ ہو چکے ہیں اور چیز ان کی بیسک کمپوننٹ بنتا جا رہا ہے۔ پروسیسڈ کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے اور نان پروسیسڈ کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے۔ جب میں مارکیٹ میں موزریلا بڑی بڑی کمپنیوں کو اور ٹنز میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس ٹیسٹ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ہم پشاور میں یا لاہور میں یا کراچی میں ہیوج آرگنائزیشن کو ہیوج کوانٹٹی بلکس میں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آڈینس موجود ہے۔ ہاتھ سے بنے چیز یا پنیر کی مارکیٹ پاکستان میں نئی نہیں۔ مستقبل میں ایگزیکٹو شیف بننے کا خواب لیے اس تربیت میں آئی کیتھرین کہتی ہیں کہ دودھ پھٹنے کے عمل سے وجود میں آنے والا پنیر گزشتہ ادوار میں خواتین گھروں میں بنانا جانتی تھیں، لیکن اب یہ رواج کم ہونے کے باعث نئی نسل کو اس سے متعارف کروانے کے لیے ورک شاپس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ہماری لیڈیز کو لگتا ہے کہ یہ بہت پرانا اور اولڈ فیشن سا کام ہے۔ یہ میری لائف میں ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہوگا کہ میں اپنے گیسٹ کو ہیلدی ڈائٹ دوں، اس لیے میں اس چیز کو سیکھنا چاہتی ہوں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ چیز کو فاسٹ فوڈ میں استعمال کے علاوہ روایتی خوراک کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کسی ریسٹورنٹ میں بھی مینیو پڑھیں گی، آپ کو صرف ایک ہی ڈش پنیر کی آئے گی، پالک پنیر۔ کیوں بھائی؟ پنیر جو ہے گوشت کے ساتھ پکنا منع ہے؟ کیا وہ آلو مٹر گاجر کے ساتھ پکنا منع ہے؟ جیسے چائنیز بین کرڈ بناتے ہیں جسے وہ ٹوفو کہتے ہیں، وہ اس کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے پنیر کو اپنے سالنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف انوویشن کی بات ہے۔ عمران صالح کہتے ہیں کہ چیز بنانے کے کاروبار کو کم وسائل میں بھی شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے اس سطح پر لانا کہ اسے برآمد کیا جانے لگے، یہ ہدف حاصل کرنا آسان نہیں۔ یہ پیشن کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی مانگتا ہے۔ میں فار ایگزامپل اگر میں پارمیجانیو ریجانیو کے لیے پارمیزانو ڈیولپ کر رہا ہوں، میں نے کوئی 2-4 ٹن ویل کو لے کے میں نے اس کی ایجنگ کرنی ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ پیسے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ڈیری فارمرز کو یہی سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کوئی چیز کی ایک پروڈکٹ بنا لیں۔ ماہرین مانتے ہیں کہ پاکستان کا شدید درجہ حرارت پنیر یا چیز بنانے کے لیے موزوں نہیں، لیکن ریفریجریٹرز اور کولڈ سٹوریج جیسی ٹیکنالوجی نے اس کام کو آسان بنا دیا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، تو آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔